حج کے لیے۔ سب جانتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلام کے بنیادی اور اہم ترین فرائض ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے انکار سے بھی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ان کا تعلق اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے، اور ان فرائض کے مسلسل ترک کرنے سے ایمان بس کچھ یوں ہی سا باقی رہ جاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں خدا کا خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین سے لگاؤ ہوگا، وہ ان بنیادی فرائض سے آراز برت ہی نہیں سکتا۔ بھول چوک کی اور بات ہے۔ حج کا زمانہ قریب آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1400 صحابہ کے ساتھ فریضہ حج ادا کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ کی جانب کوچ فرمایا۔ کفار قریش کی کینہ سازیہ اور مسلمان دشمنی پیش نظر تھی کہ یہ بد نصیب ہر آن خدا پرستوں کے ٹکراؤ کے لیے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جس کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے وہ دوسروں کو بھی اپنا ہی جیسا سمجھتا ہے۔ اس خیال سے قربانی کے اونٹ مسلمانوں نے اپنے ساتھ لے لیے اور حج کا لباس احرام بھی پہن لیا تاکہ قریش کو کہیں یہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ پیغمبر اسلام حملہ کرنے کے لیے مکہ میں آ رہے ہیں۔ حکم دیا گیا کہ جو مسلمان حج کرنے کے لیے چل رہے ہیں وہ اپنے ساتھ بس تلوار تو رکھ سکتے ہیں مگر کوئی اور ہتھیار نہیں لے جا سکتے، اور تلواریں بھی کھلی ہوئی نہ رہے، ان کو نیام میں رہنا چاہیے۔ یہ حجاج کا قافلہ تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امیر اور سالار تھے۔ مقصد صرف فریضہ حج کی ادائیگی تھا۔ قربانی کے اونٹوں کی قطاریں، جسموں پر جامع احرام اور لبوں پر لبیک اللہم لبیک کے دل نواز زمزمے، بس تلواریں ضرور ہمراہ تھی، اور اس زمانے میں پانی کے برتنوں، کھجور اور ستوں کے تھیلوں اور سایہ کے لیے چادروں اور خیموں کی طرح تلوار کا رکھنا بھی ضروری تھا۔ کوئی عرب کسی عزیز و اقارب کی موت کا پرسہ دینے کے لیے بھی کہیں جاتا تو تلوار ضرور ساتھ ہوتی۔ مدینے سے چند منزلوں کے بعد ذوالحلیفہ نامی یک مقام آیا جہاں اس مبارک قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا۔ حج کے ابتدائی مناسک کا یہاں سے آغاز ہو گیا۔ مکہ سے ہجرت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حج تھا۔ احتیاط کے مد نظر قافلہ حجاج میں سے ایک آدمی کو آگے روانہ کر دیا گیا کہ قریش کے حالات اور دل کا اتا پتہ لگائے۔ ذوالحلیفہ سے چل کر عفان پر جب توحید پرستوں کا یہ قافلہ پہنچا تو پیغمبر کی زبانی اطلاع ملی کہ قریش تو اس خبر کو سن کر آگ بگولا ہو گئے۔ ان کے نوجوان کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی اب یہ جرت ہو گئی ہے کہ وہ مکہ میں حج کرنے کے لیے مدینے سے چل پڑے۔ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی بندوں کو اسلام کی رغبت دلا کر پھر ہم سے اور ہمارے آبائی دین سے منحرف کر دے؟ ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ ابن عبداللہ اور اس کے ساتھی حج کر کے خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں گے اور ان کی ایک تلوار بھی یہاں نیام سے باہر نہ آئے گی، مگر صاحب ان کا یہ خاموش آنا کیا کم قیامتیں ڈھائے گا؟ مکہ کے قیام کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر اچھے خاصے ہوش مند لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں کی تو خاموشی بھی بولتی ہوئی تبلیغ ہے۔ ہم مدینے کے اس قافلے کا یہاں آنا کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے، چاہے عرض حرم کو خون سے رنگین ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ گھر پر تو ذرا سی چونٹی بھی شیر ہوتی ہے، اور ہم تو صنادید قریش کی اولاد ہے۔ بھلا اپنے گھر پر اس ذلت کو قبول کر لے، یہ تو ایک طرح کی ہماری شکست ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ کا خیال نہیں چھوڑتے۔ جو تلواریں بدر اور احد میں چمک چکی ہے، کیا مکہ میں نیاموں میں ہی لپٹی رہے گی؟ کفار قریش جو مدینے پر چڑھ گئے تھے، مکہ سے چند منزل دور مسلمانوں کے آ جانے کی اطلاع پا کر بھلا کس طرح خاموش بیٹھے رہتے؟ ان میں انتقام و عداوت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تیاریاں شروع ہوئی۔ عکاظ اور منہ کے میلوں میں جانے کے لیے نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرفروش صحابہ سے جنگ کرنے کی غرض سے۔
خالد بن ولید کی قسمت کا ستارہ ابھی تک کفر کی ظلمت میں چھپا تھا۔ ان کی سرکردگی میں 200 بہادر اور آزمودہ کار قریش اسفان کی طرف چل پڑے۔ یہ مقدمۃ الحبیش تھا۔ اصل فوج تو پیچھے آ رہی تھی۔ کفار قریش کے تیوروں سے عتاب و خفگی کے شرارے نکل رہے تھے، مگر قدرت مسکرا رہی تھی کہ نادانو، تمہارا کمانڈر خالد، جس کی تلوار آج کفر کی حمایت میں بے نیام ہے، ایک دن ایسا آئے گا، یہی تلوار اسلام کی حمایت کا حق ادا کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی نقل و حرکت اور ان کے ارادوں کی اطلاعیں ملتی رہتی تھی، اور قریش کے بھی آدمی لگے ہوئے تھے جو یہاں کی اطلاعیں ان کو جا کر دیتے۔ قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ عروہ نے صلح کے مسئلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی اور یہاں سے واپس ہو کر کفار قریش سے بولا کہ بھائیو، امیروں اور رئیسوں کا تو ذکر ہی کیا ہے، میں نے نجاشی کی بزم شاہانہ اور کیسر و کسرہ کے دربار خسروی کا تمطراق بھی دیکھا ہے، مگر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے جس درجۂ عقیدت اور وابستگی رکھتے ہیں اور جو جاہ و وقار میں نے وہاں دیکھا وہ کہیں نظر نہیں آیا۔